قابل احترام حضرات، نمازی حضرات، بزرگوں اور دوستوں، کل گزشتہ جو آپ نے درس سنا تھا اس کا جو لبی لباب ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ بات سیکھی تھی کہ وضو کے اندر چار چیزیں فرض ہیں۔ کتنی فرض ہیں جی؟ چار چیزیں۔ پہلی چیز یہ ہے چہرے کا دھونا، اور اس کی لمبائی میں جو حد ہے وہ جہاں سے بال اگتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، اور کان کی ایک لو سے لے کر دوسرے لو تک، یہ درمیان جتنا حصہ ہے اس کا دھونا فرض ہے۔ دوسرا، ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا، یہ فرض ہے۔ اور چوتھائی، سر کا مسح کرنا، پاؤں کو گٹوں کے ساتھ دھونا، یہ جو چار چیزیں وضو میں فرض ہیں۔ اور وضو کا جو سبب ہے کہ وضو کیوں لازم ہوتا ہے، وضو کا سبب یہ ہے کہ جو کام وضو کے بغیر جائز نہیں ہوتے ہیں وہ وضو کرنے کے ساتھ بندے پر جائز ہو جاتے ہیں۔ یہ دنیاوی حکم ہے، اور اخروی حکم یہ ہے کہ اس کا اللہ تعالیٰ کل قیامت دن بہت ثواب عطا فرمائیں گے۔ وضو واجب ہونے کی جو شرائط ہیں وہ یہ ہے کہ بندہ عاقل بھی ہو، بالغ بھی ہو، مسلمان بھی ہو، اور پانی کے استعمال پر وہ قادر بھی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ حدث کا پائے جانا یعنی ناپاکی کا پائے جانا، بندے کا بے وضو ہونا، یہ یعنی کہ وضو کے واجب ہونے کی شرائط میں سے ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خاتون میں حیض اور نفاس کا نہ پایا جانا، کیونکہ یہ حد سے اکبر ہے، یہ وضو کے ساتھ ظاہر نہیں ہوتا بلکہ اس کے ساتھ غسل لازم آتا ہے۔ تو یہ وضو کی یعنی کہ واجب ہونے کی شرائط ہے۔ بندہ عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو، پانی استعمال کرنے پر قادر ہو، بے وضو ہو، حدث اور حیض اور نفاس کا نہ پائے جانا، یہ وضو کے واجب ہونے کی شرائط ہے۔ اور جو آخری بات ہم نے سیکھی وہ یہ تھی کہ وضو صحیح کب ہوتا ہے؟ وضو تب صحیح ہوتا ہے جب تک تین چیزیں یعنی کہ پائی جائیں، اور ان تین چیزوں میں پہلی چیز یہ تھی کہ جو اعضائے وضو ہیں ان تمام اعضائے وضو پر پانی اس طریقے سے پہنچ جائے کہ کوئی ایک یعنی عضو بھی تھوڑا سا بھی خشک نہ رہے۔ جو چیزیں وضو میں دھونی ہے ان کے اوپر پانی اس طریقے سے پہنچ جائے۔ دوسری چیز جو چیز ہے وہ یہ کہ جو چیز وضو کے خلاف ہے، مثلا حیض ہے، نفاس ہے اور حدث ہے، اس کا ختم ہو جانا، یعنی یہ چیزیں ختم ہو جائے گی تب آپ کا وضو ٹھیک ہوگا۔ اور جو تیسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو چیزیں پانی کو آپ جسم تک نہیں پہنچنے دیتی، مثلا چربی ہے یا موم ہے، اس کا ختم ہو جانا، زائل ہو جانا۔ اگر آپ نے وضو کیا ہے لیکن اس کے باوجود آپ کے یعنی کہ ہاتھوں پر موم یا چربی لگی ہوئی ہے تو آپ کو وضو ٹھیک نہیں ہوا۔ پہلے اس موم کو یا چربی کو آپ زائل کریں گے تو اس کے بعد آپ کا وضو ٹھیک ہوگا۔ آج جو ہم نے درس سنانا ہے وہ یہ ہے کہ فرائض وضو کی تکمیل، وضو کے جو فرائض ہیں چار، وہ کب کامل ہوتے ہیں؟ وضو کے فرائض میں جو چیزیں آتی ہیں چار چیزیں، ان کے اندر کچھ اور چیزیں ایسی ہیں۔ اگر چہرہ مثال کے طور پر ہم نے دھونا ہے تو بعض لوگ وہ ہیں جن کی داڑھی گھنی ہے، اور بعض لوگ وہ ہیں جن کی داڑھی پتلی ہوتی ہے۔ اب گھنی داڑھی کا حکم کیا ہے اور پتلی داڑھی کا حکم کیا ہے؟ ہاتھ دھونے تو ہاتھ میں انگوٹھی ہوتی ہے اور ہاتھوں کے اوپر ہمارے ناخن ہوتے ہیں، تو انگوٹھی کا حکم کیا ہے، ناخن کا حکم کیا ہے؟ پاؤں دھونے تو پاؤں کے احکامات کیا ہے؟ یعنی جو چار چیزیں وضو میں فرض ہیں ان کو کس طریقے سے ہم نے دھونا ہے تو ہمارے جو فرائض وضو ہیں وہ کامل ہوں گے۔ تو آج اس کے بارے میں تھوڑی سی باتیں ہم جب سنیں گے، اور یہ چیزیں فقہ کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، ان کو غور سے سنا کریں کیونکہ یہ چیزیں ہماری طہارت اور پاکیزگی سے ڈائریکٹ تعلق رکھتی ہیں۔ اگر ہم ان کا خیال نہیں رکھیں گے تو ہماری طہارت کامل نہیں ہوگی۔ یاجب غسل ظاہر اللحیۃ القصۃ فی اصح ما یفتیٰ بہ، جن اقوال پر فتویٰ دیا جاتا ہے ان میں سب سے زیادہ صحیح اور مفتاب ہی قول یہ ہے کہ گھنی داڑھی کے ظاہر کو دھونا واجب ہے۔ جس بندے کی داڑھی زیادہ سنگنی ہے، گھنی داڑھی ہے، تو اس بندے کے لیے اس داڑھی کا جو ظاہر ہے یعنی کہ سامنے ہم کو داڑھی دکھائی دے رہی ہے نیچے، یعنی کہ اس داڑھی کے ظاہر کو دھونا یہ یعنی کہ فرض ہے۔ گھنی داڑھی جس کے نیچے چہرے کا چمڑا نظر نہیں آتا، چہرے کے قائم مقام قرار پاتی ہے، لہذا اس کا دھونا چہرے کا دھونا ہی قرار پاتا ہے۔ جس بندے کی داڑھی سنگنی ہے، گھنی ہے، تو وہ بس اس گھنی داڑھی کو اوپر سے دھو لے، نیچے چمڑے تک پانی پہنچانے کی وہ زحمت نہ کرے۔ اگر چمڑا نیچے سے دکھائی نہیں دے رہا تو اس کا ظاہر کا دھونا ہی چہرے کا دھونا شمار ہوگا۔ اور وَيَجِبُ إِيصَالُ الْمَاءِ إِلَى الْبَشَرَةِ اللِّحْيَةِ الْخَفِيفَةِ، اور اگر آپ کی داڑھی پتلی ہے، گھنی نہیں ہے،
اس ایسی داڑھی ہے جس کے نیچے سے آپ کی چمڑا دکھائی دے رہا ہے وجود کا، تو پھر چمڑے کا تک جسم کے ماس تک پانی کا پہنچانا یہ فرض ہے، لازم ہے۔ اگر آپ کی داڑھی گھنی ہے، یعنی چہرے کے وضو کے فرائض 4 ہیں، تو ان میں پہلا چہرے کا دھونا ہے، تو چہرے کے اوپر داڑھی ہوتی ہے۔ اگر داڑھی گھنی ہے تو آپ اس داڑھی کے ظاہر کو دھو لیں، اور اگر آپ کی داڑھی یعنی کہ پتلی ہے کہ نیچے سے آپ کو آپ کا یعنی کہ وجود کا چمڑا دکھائی دیتا ہے، پھر اس چمڑے تک پانی کا پہنچانا یہ لازم ہے۔ ولا یجب ایصال الماء الى المسترسل من الشعر عن دائرۃ الوجہ، وہ کہتے ہیں کہ چہرے کا جو دائرہ ہے، یہ دائرہ چہرے کا دائرہ، اس دائرے سے بعض لوگوں کے بال لٹکے ہوئے ہوتے ہیں نیچے داڑھی کے علاوہ، یہ بات یہ ہے بال لٹکے ہوتے ہیں، تو ان بالوں کو دھونا واجب نہیں ہے، فرض نہیں، کیونکہ وہ نہ تو چہرہ ہے اور نہ ہی وہ چہرے کا حصہ ہے، وہ بال لٹکے ہوئے تو ان کو دھونا فرض نہیں ہے۔ ولا الی ما انقطع من الشفتین عند الانضمام، دو ہونٹوں کو ملانے کے ساتھ جو جگہ چھپ جاتی ہے اس کا دھونا بھی واجب نہیں ہے۔ یہ میری طرف غور سے دیکھیں، یہ ہونٹ ہے، یہ والے ہونٹ، یہ سارا چہرہ ہے دکھائی دے رہا ہے، جہاں سے بال ہوتے ہیں یہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسری کان کی لو تک، یہ سارا چہرہ ہے، اور یہ جو حصہ ہے یہ چہرہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس کو کیا ہم کہتے ہیں؟ منہ۔ کیا چہرے کا دھونا فرض ہے، منہ کا دھونا فرض نہیں ہے۔ یہ جو ایسے میں نے ہونٹ ملائے، تو ہونٹ ملانے سے جو جگہ اندر چھپ جاتی ہے اس کا دھونا فرض نہیں ہے، کیونکہ وہ آلریڈی جسم کی منہ کی رطوبت ساری جگہ تر رہتی ہے۔ یہ ان کی جو اندر ہونٹ ہے، ہونٹ منہ کی رطوبت اور تھوک کے ساتھ آلریڈی تر رہتے ہیں، تو ان کو دھونا فرض نہیں ہے، چہرے کا دھونا یہ ان کے لازم ہے۔ ولا الی ما انقطع من الشفتین عند الانضمام، ہونٹوں کے ملنے کی وجہ سے جو جگہ چھپ جاتی ہے اس تک پانی کا پہنچانا ضروری نہیں ہے۔ وَلَا وِن ضَمَمْتَ الْأَصَابِعُ أَوْ طَالَ الظُّفْرُ فَغَطَّ الْأَنْمِلَ، اگر آپ اپنی انگلیوں کو ملا لیں یا ناخن لمبے ہو جائیں اور وہ پوروں کو ڈھانپ لیں، او قَانَ فِيهِ، یا ان ناخن کے اندر کچھ ایسی چیز ہو ما يَمْنَعُ الْمَاءُ، جو پانی کو پہنچنے سے روکتی ہو، کا عجین، جیسے کہ گوندا ہوا آٹا ہے، واجب غسل ما تحتہ، تو اس کے نیچے تک دھونا یعنی کہ واجب ہے۔ اس عبارت میں 3 چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ آپ اگر آپ اپنے ہاتھ ایسے ملا لیتے ہیں پاؤں کے یا ہاتھ کے، تو دھونا ہاتھ کا دھونا ہے نا، تو ہاتھ کا دھونے سے مطلب یہ ہے کہ یہاں تک پورے اعضائے ہاتھ کو دھونا فرض ہے۔ اگر ہاتھ ملا لیں تو یہ بیچ میں جو جگہ ہے ہماری انگلیوں کے اندر یہ خشک رہ جائیں گی۔ اگر آپ ایسے ہاتھ دھوتے ہیں ایسے ہاتھ انگلیوں ملا کر، تو آپ کے ہاتھ کے اندر کی انگلیوں کے جو حصہ ہے وہ خشک رہ جائے گا۔ اگر آپ کا حصہ تھوڑا بھی خشک رہ جائے گا تو آپ کا ہاتھ دھونا فرض کو پورا نہیں کر پائے گا اور آپ کا وضو کامل نہیں ہوگا۔ لہٰذا جب وضو کرنا ہے تو ہاتھوں کو نیچرلی حالت میں، فطرتی حالت میں، قدرتی حالت پہ رکھیں کہ آپ کے ہاتھ کے تمام اندر اور باہر کے جتنے حصے ہیں وہ مکمل طور پر صاف ہو جائیں۔ ایک چیز یہ، دوسرا اگر آپ کے ناخن اتنے لمبے ہو گئے ہیں کہ ان ناخنوں نے آپ کے پوروں کو ڈھانپ لیا ہے، تو ان ناخنوں کے اندر تک پانی کو پہنچانا کہ آپ کے پورے جو ہے، جو جسم کا حصہ چمڑا ہے وہ تار ہو جائے۔ اگر آپ کے ناخن لمبے ہیں اور آپ کے پوروں کے ڈھانپنے کے ساتھ پانی آپ کے پوروں تک نہیں پہنچا تو آپ کا وضو بھی نہیں ہوا۔ تیسری چیز یہ کہ خواتین کا ایسا معاملہ ہوتا ہے جو آٹا گوندتی ہیں، عموماً خواتین کی عادت ہے کہ وہ ناخن لمبے بڑھا لیتی ہیں، جبکہ یہ فطرت اسلام کے خلاف ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سرکار نے فرمایا کہ 5 چیزیں جو ہیں یہ فطرت میں سے، یعنی انبیاء کرام کی سنت ہے، تمام نبیوں کی یہ سنت رہی ہے 5 چیزیں: زیر ناف بال صاف کرنا، ختنہ کرنا، مونچھیں کٹوانا، بغلوں کے بال صاف کرنا اور ناخن ترشوانا۔ یہ 5 چیزیں تمام نبیوں کی سنت رہی ہیں، لہذا ان چیزوں کا ہر بندے مومن کو خیال رکھنا چاہیے کہ وہ زیر ناف بال بھی صاف کرے، ختنہ بھی کروائے بچوں کا، مونچھیں بھی کاٹے، بغلوں کے جو بال ہیں وہ بھی صاف کرے اور ناخنوں کو بھی
ترشوائے. لہذا ان چیزوں کا خیال رکھنا یہ لازمی ہے. لیکن بعض عورتیں یا بعض مرد ان کے ایسے ہوتے ہیں جن کے ناخن بڑے ہوتے ہیں, اور عموماً عورتوں کا یہ معاملہ ہے کہ آٹا گوندھتی ہیں تو آٹا ان کے ناخنوں کے اندر چلا جاتا ہے. دھیان نہ دینے سے یا نہ دھونے سے وہ آٹا اندر خشک ہو جاتا ہے, سوکھ جاتا ہے. اب وہ آٹا جو خشک ہو گیا ہے وہ پانی کو جسم کی چمڑی تک, جسم کے ہاتھ تک پہنچنے کو روک رہا ہے. لہذا پہلی چیز یہ کہ وہ ہاتھ دھوتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو نچلی حالت میں رکھے تاکہ ہاتھ پورا دھو جائے. دوسرا, ناخنوں کے نیچے پورا تک پانی پہنچ جائے. تیسرا یہ کہ اگر آٹا وغیرہ یا موم وغیرہ ناخنوں کے اندر چلا جائے تو پہلے اس کو دھوئیں, صاف کریں, اور اس کے بعد اپنے ہاتھ کو مکمل طور پر دھوئیں یہاں تک کہ نیچے تک پانی کا پہنچانا واجب ہے. ولا یمنع الدرن وخرع البراغیث ونحوہما, میل کچیل اور جو مچھر کی بیٹ ہے وہ پانی کو روکنے سے نہیں روکتی, لہذا اس کا دھونا واجب نہیں. میل ہمارے وجود سے پیدا ہوتی ہے, لہذا اس کو دھونا, ان کی میل اگر ہمارے ہاتھوں پر ہے تو ہم ہاتھ دھوتے بھی ہیں تو وہ میل پانی کو جسم تک جانے سے نہیں روک پاتی. میل خود بخود یعنی کہ میلٹ جاتی ہے, پگھل جاتی ہے, گھل جاتی ہے, لہذا اس کو ان کے دھونا مل مل کر یہ واجب نہیں ہے. بس یہ سنت ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو اس طریقے سے دھو لے کے ہاتھ تر ہو جائے. ان کے میل کو دھونا. اور دوسرا جو مچھر وغیرہ یہ چھوٹی موٹی کوئی مکھی وغیرہ کو بیٹ کر جاتی ہے تو وہ جو اس کی بیٹ ہے وہ اتنی کمزور ہوتی ہے کہ وہ پانی کو جسم تک جانے سے نہیں روک پاتی, لہذا یعنی کہ اس کو دھونا واجب نہیں ہے. وجاجب تحریک الخاتم الدیک, تنگ انگوٹھی کو حرکت دینا وضو کرتے ہوئے واجب ہے. وہ انگوٹھی جو جسم کی آپ کی انگلی کے ساتھ بالکل لگی ہوئی ہے, اگر آپ اس کو حرکت نہیں دیں گے تو انگوٹھی کے نیچے جو جگہ جسم ہے ماس ہے وہ خشک رہے گا اور آپ کا وضو نہیں ہوگا. لہذا جو بندہ انگوٹھی پہن کر وضو کرتا ہے اس کے لیے واجب ہے کہ وہ اپنی انگوٹھی کو دائیں بائیں حرکت دے. ولو درہ غسل شقوق رجلہ جاز امرار الماء علی الدواء الذی وضع فیہا, کہتے ہیں کہ اگر پاؤں کے زخم کو دھونا تکلیف دیتا ہو تو اس دوائی پر سے پانی گزار لینا جائز ہے جو زخم پر لگائی گئی ہے. یعنی کہ پٹی وغیرہ لگی ہے یا کوئی دوائی وغیرہ آپ نے لگائی, زخم ہو گیا ہے تو اس دوائی کو ہٹا کر یا اس پٹی کو ہٹا کر جسم کو دھونا واجب نہیں ہے کہ پانی ڈالنے سے باہر ہو جائے گا, زخم خراب ہو جائے گا, تو صرف اس کے اوپر سے پانی کا گزار لینا. اگر پانی کا گزارے بھی تکلیف دیتا ہے تو بس ہاتھ کو گیلا کر کے اس زخم کے اوپر سے گزار دیں تو آپ کا یہ وضو ہو جائے گا. یعنی اسلام بندے پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا, جتنی اس انسان کے طاقت ہوتی ہے احکامات بھی اتنے صادر کرتا ہے. اگر آپ کے جسم کے اوپر کہیں زخم لگا ہوا ہے, زخم کے اوپر آپ نے ٹوب لگائی ہوئی ہے, دوائی لگائی ہوئی ہے, تو اس دوائی کے اوپر سے ہی پانی کا گزار لینا وضو کے یعنی کے لیے جائز ہے. یعنی کہ آپ کو جیسے کہ موم یا آٹا وغیرہ ہٹانا پڑتا ہے, چربی وغیرہ ہٹانی پڑتی ہے, وہ دوائی بھی پانی کو جانے سے نیچے روکتی ہے, لیکن چونکہ نیچے جسم خراب ہے, زخم لگا ہوا ہے, اگر آپ پانی پہنچائیں گے تو زخم مزید خراب ہو جائے گا. تو شریعت کہتی ہے کہ تم کو دوائی ہٹانے کی یا پٹی ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے, اس کے اوپر سے پانی گزار لو, تمہارا وضو ہو جائے گا. اور یہ آخری مسئلہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے, وہ یہ ہے کہ ولا یعاد المسح ولا الغسل علی موضع الشعر بعد حلقہ. ایک بندے نے وضو کیا تو یا غسل کیا, اس کے بعد ابھی نماز کو ٹائم ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں یہ ساتھ مسجد کے ساتھ حمام ہے, اب رش نہیں ہے تو میں یعنی کہ اپنے بال وغیرہ ٹھیک کروا لوں. بندے نے وضو کر لیا ہے, وضو میں اس کا جو فرض ہے وہ سر کا مسح کرنا ہے, مسح تو اس نے کر لیا, لیکن اس کے بعد اس بندے نے بال کٹوائے یا اس بندے نے ناخن تراش کر لیے, تو ناخن تراشنے سے یا بال کٹانے سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا. آپ نے وضو کیا یا غسل کیا ہے, اس کے بعد آپ نے بال کٹوائے ہیں یا آپ نے ناخن تراشے ہیں, تو اس کو یہ کرنے سے آپ کو دوبارہ آ کر وضو کر کے مسح کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور نہ ہی آپ کو دوبارہ نہیں آپ نے ناخن تراشے ہیں تو ناخن تراشنے سے آپ کو وضو نہیں ٹوٹے گا. ولا یعاد المسح, مسح نہیں لوٹایا جائے گا, ولا الغسل, اور نہ ہی غسل یا دھونا لوٹایا جائے گا, علی موضع الشعر بعد حلقہ, بال کٹانے کے بعد, سر منڈانے کے بعد بالوں کی جگہ پر دوبارہ مسح نہ کیا جائے اور نہ ہی اسے دھویا جائے. ولا الغسل بکس ظفرہ وشاربہ, ناخنوں اور مونچھوں کو کاٹنے کے بعد بھی دوبارہ دھونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے وضو کیا, وضو کرنے کے بعد آپ نے ناخن کاٹے یا آپ نے مونچھیں کاٹ لی ہے,
تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ مونچھیں کاٹی ہیں یا مشین لگی ہے یا ناخن تراشے ہیں تو وضو ٹوٹ گیا ہے، ایسا قطعا نہیں ہے۔ وضو کرنے سے آپ کا جو فرائض وضو ہے پورے ہو گئے ہیں، لہٰذا آپ اس میں تسلی رکھیں کہ بال کٹانے سے، ناخن تراشنے سے یا مونچھیں کاٹنے سے نہ تو آپ کا وضو ٹوٹتا ہے اور نہ ہی آپ کا غسل خراب ہوتا ہے۔ وضو کر لیا، اس کے بعد اگر ٹائم ہے تو آپ ناخن بھی کاٹ سکتے ہیں، آپ مونچھیں بھی کاٹ سکتے ہیں اور آپ بال بھی کٹوا سکتے ہیں۔ یہ کام کروانے کے بعد اسی وضو کے ساتھ آپ نماز اور قرآن وغیرہ یہ سارے معاملات کر سکتے ہیں۔ یہ وضو کے فرائض کی تکمیل کے چاند یعنی کہ ضروری باتیں ہیں۔ ایک بندہ جو وضو کرتا ہے، وضو میں 4 اپنے فرائض کا خیال رکھتا ہے، تو ان فرائض کی تکمیل میں یہ چیزیں آتی ہیں۔ چہرہ دھونا ہے تو غنی داڑھی ہے، پتلی داڑھی ہے، غنی داڑھی کے ظاہر کو دھو لیں اور پتلی داڑھی کے اندر تک پانی کو پہنچائیں۔ اور ہاتھوں کو دھونا ہے تو ہاتھوں کے ناخن بڑے ہوئے نہیں ہونے چاہیے، یہ فطرت اسلام کے خلاف ہے، لیکن اگر بڑے ہوئے ہیں تو ناخن انہوں نے پوروں کو ڈھانپ لیا تو ان پوروں تک پانی کا پہنچانا ضروری ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہ ہاتھ کو اپنی قدرتی حالت پر رکھیں کہ آپ کے ہاتھ کی انگلیاں ملی ہوئی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اگر ہاتھ کی انگلیاں مل جائیں گی تو اندر جگہ خشک رہ جائے گی اور آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ اگر ناخنوں میں کوئی یعنی کہ چربی وغیرہ یا آٹا وغیرہ چلا گیا تو اس کو پہلے ہٹانا، صاف کرنا یہ ضروری ہے۔ میل کچیل اور مچھروں کی جو بیٹ ہے یہ پانی کو جسم تک جانے سے نہیں روکتی ہے، لہٰذا اس کو دھونا واجب نہیں ہے۔ ہاتھ میں اگر انگوٹھی پہنی ہے تو انگوٹھی کو حرکت دینا وضو کے وقت یہ واجب ہے۔ اور اس کے بعد یعنی کہ اگر آپ کے جسم پر یعنی جو اعضائے وضو ہے، ہاتھ ہے، چہرہ ہے، یہ پاؤں ہے، وہاں پر کوئی زخم ہوا ہے، وہاں پر پٹی لگی ہوئی ہے، وہاں پر سنی بلاس لگا ہوا ہے، ڈوب لگی ہوئی ہے، تو اس کو ہٹا کر یعنی کہ اس زخم کو دھونا واجب نہیں ہے، کیونکہ اس سے زخم خراب ہونے کا اندیشہ ہے اور اسلام بندے کو وہ تکلیف نہیں دیتا جو وہ اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اس پٹی کے اوپر سے، اس دوائی کے اوپر سے آپ اپنے آپ کو یعنی کہ دھو لیں تو آپ کو وضو ہو جائے گا۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے یعنی کہ وضو کیا ہے یا غسل کیا ہے، اس کے بعد آپ نے سر منہ ڈال لیا ہے یا ناخن تراش لیا ہے یا مونچھیں کاٹ لی ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے فرائض وضو کامل کر لیے تھے، لہٰذا سر منڈانے سے، بال کاٹنے سے آپ کا مسا خراب کوئی نہیں ہوا، اور ہاتھ دھونے سے، اس کے بعد ناخن کاٹے ہیں تو ناخن کاٹنے سے آپ کے ہاتھ کا دھونا خراب نہیں ہوا۔ آپ یعنی کہ تسلی کے ساتھ اسی وضو کے ساتھ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ یہ چاند ضروری باتیں ہیں، اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔